بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے غالباً کسی قسم کا احتجاج کیا ہوگا۔ سہروردی صاحب نے خفگی سے آواز بلند کر کے جواب دیا، نو یہ فیصلہ فائنل ہے، پوسٹنگ آرڈر یہاں بھجوا دیجئے، ابھی فوراً میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم صادر کرنے کے بعد سہروردی صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکا دیا، نیک ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر اپنی گھومنے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے کسی انگریزی گیت کے کچھ الفاظ گنگنائے، پھر اسی ٹیون پر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دینا شروع کیا۔ چینی سیاح ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں اس مقام کا ذکر تمر الپتہ کے نام سے کیا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں وید پڑھانے کی بہت بڑی پاٹھ شالہ تھی۔ اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتابیں موجود ہیں۔ وارن ہیسٹنگز اور لارڈ کلائیو نے ان نوادرات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کیے تھے، لیکن انہیں پوری کامیابی نہ ہوئی۔ سہروردی صاحب کی عالمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سیکرٹری دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ اس نے میری پوسٹنگ کا نیا حکم نامہ سہروردی صاحب کے سپرد کیا اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ تملوک کلکتہ سے 50 میل کے فاصلے پر مدنہ ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ مدنہ کا ضلع دہشت پسند انقلابیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے 3 انگریز کلکٹر تخریبی عناصر کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے قتل ہو چکے تھے۔ اب اس کی 2 ساحلی سب ڈویژنوں کونٹائی اور تملوک میں سیلاب، طوفان اور قحط نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تملوک کا ایک علاقہ تھا جسے نندی گرام کہتے ہیں۔ جب سائیکلون آیا تو سمندر کی ایک پہاڑ جیسی اونچی لہر 10-12 کوس تک خشکی میں گھس آئی اور کوئی 150 مربع میل کے گنجان آباد رقبے کو صفائی ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اب یہ سارا علاقہ ایک متعفن دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس میں جا بجا بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں، مویشیوں کے ڈھانچوں اور گلی سڑی ہوئی مچھلیوں کے علاوہ صرف سانپوں کا بسیرا تھا۔ اس وسیع اور اس دلدل میں انواع و اقسام کے چھوٹے بڑے بے شمار سانپ اس طرح سرسراتے پھرتے تھے جس طرح برسات میں تالاب کے کنارے جھینگروں اور مینڈکوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ خصوصاً رات کے سناٹے میں وہاں کا سماں بڑا حیرت ناک اور ہیبت ناک ہوتا تھا۔ سمندری لہروں کی شاں شاں کے پس منظر میں سانپوں کے جھمگٹے سے مسلسل ایک ایسا پرسرار ارتعاش بلند ہوتا تھا جیسے سینکڑوں قلم سیکل شدہ شیشے کی سطح پر یک وقت تیز تیز چل رہے ہوں۔ کبھی کبھی کھنکھناتی ہوئی سیٹیاں سی بجتی تھیں، جس کے بعد سارے میدان پر چند لمحوں کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا تھا۔ کبھی کوئی سانپ اندھیرے میں بجلی کی طرح تڑپ کر پوندنے لگتا تھا، کبھی کسی جگہ اچانک جگنوؤں کا جھرمٹ سا ٹمٹمانے لگتا تھا۔ سانپوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے مقابل آ کر پھنکارتے بھی تھے اور دشمن سے مار کھانے کے بعد دم دبا کر بھاگ جانے کا دستور بھی ان کے ہاں بعینہ رائج تھا۔ کلکتہ کی ایک فرم کے کچھ نمائندے بھی نندی گرام پہنچے ہوئے تھے۔ یہ کمپنی زندہ سانپوں کا کاروبار کرتی تھی اور خاص قسم کے زہریلے سانپ پکڑ کر انہیں یورپ اور امریکہ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سانپ پکڑنے کی عجیب و غریب ترکیبیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک ننگ دھڑنگ لنگوٹی پوش جٹادھاری جوگی کو بھی اپنے عملے میں شامل کیا ہوا تھا۔ یہ جوگی سوکھی لکڑی کا ایک بیضوی الاؤ جلا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس کے عین بیچ میں بیٹھ کر سارا دن مالا جپتا رہتا تھا۔ اس کے سامنے 2 انسانی کھوپڑیاں پڑی رہتی تھیں، ایک میں دودھ ہوتا تھا، دوسری میں دیسی شراب۔ شراب تو غالباً وہ خود نوش فرماتا تھا اور دودھ پر دم کر کے رات کو اس کے جا بجا چھینٹے اڑاتا تھا۔ کہتے ہیں اس دودھ پر سانپ مکھیوں کی طرح گرتے تھے اور اسے سونگھ کر یا چکھ کر بے اختیار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ فرم کے نمائندے ان میں سے اپنی مرضی کے سانپ چھانٹ چھانٹ کر پکڑ لیتے تھے۔ طوفان اور سیلاب کی آفت نندی گرام میں تو زیر زمین دبے ہوئے سانپوں کو کھینچ کر باہر لے آئی تھی، لیکن تملوک کے باقی علاقوں میں قحط کے علام نے انسان کی فطرت میں سوئے ہوئے سانپوں اور سنپولیوں کو شدت سے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ انسان کے باطن کا سارا زہر، سارا ظلم، سارا لالچ، ساری حرص و ہوا، ساری خباثت، ساری خود غرضی اور ساری بے رحمی سمندر کی جھاگ کی طرح ابل ابل کر باہر نکل آئی تھی، اور اشرف المخلوقات کی شرافت اور نجابت نے دیکھتے ہی دیکھتے برسر عام بری طرح دم توڑ دیا تھا۔ تملوک کے گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں صبح و شام چائے بھی بنتی تھی، بھات بھی ابلتا تھا، مچھلی بھی تلی جاتی تھی، سالن بھی بگھارے جاتے تھے، کھیر بھی پکتی تھی، لیکن مٹھی بھر لوگ یہ نعمتیں بند کباڑوں کے پیچھے بیٹھ کر ڈکار لیے بغیر ہضم کر جاتے تھے۔ ان آسودہ حال گھرانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں دور دور تک قطار در قطار ایسے جھونپڑے تھے جن میں ہفتوں اور مہینوں سے چراغ جلا تھا، نہ چولہا سلگا تھا۔ ان کے مکین مر چکے تھے یا مر رہے تھے، کچھ جھونپڑے بالکل خالی تھے، کسی میں ایک آدھ لاش دنوں سے بے گور و کفن پڑی سڑ رہی تھی، کہیں پر نیم جان ہڈیوں کے ڈھانچے اپنے دروازوں سے لگے، پیلی پیلی گدلی گدلی آنکھیں، خلا میں گھاڑے خوشحال گھروں سے آنے والے
آنے والی ابلتے ہوئے چاولوں کی خوشبو سونگ سونگ کر تڑپتے تھے، سسکتے تھے، کلبلاتے تھے اور بڑی بے بسی سے موت کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ لیکن فاقہ کی موت اتنی عرضہ نہیں کہ آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ بنی نوع انسان نے موت کا ذائقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے، ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پرعذاب، کربناک اور اذیت دہ ہے۔ اس میں طائر روح ایک جسد میں قفس عنصری سے پرواز نہیں کرتا، بلکہ زندگی کا جوہر رگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کر بدن کے پور پور، مسام مسام، رومے رومے سے قطرہ قطرہ دنوں اور ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے۔ آگ پر رکھے ہوئے بال کی طرح جسم تشنج کے حلقوں میں بٹ جاتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹتی ہے، بازو سے بازو آویزاں ہوتا ہے، ہڈیاں لوہے کی سلاخوں کی طرح جلد میں ابھر آتی ہیں، پسلیاں کمان کی طرح تن جاتی ہیں، آنکھیں پتھرا کر گدلائے ہوئے بنٹو کی طرح پپوٹو میں جم جاتی ہیں، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اور دماغ کا مرکز سے اعصاب جسم کی ساری رودات کو احساس کے پیمانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ بھوک میں انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ آخری دم تک ذہن کے کسی نہ کسی نہاں خانے میں یہ امید ٹمٹماتی رہتی ہے کہ یہ موت عام قضا کی طرح نہ اٹل ہے، نہ لابد ہے، نہ مبرم ہے، نہ ناگزیر ہے۔ شاید ابھی کسی ہمسائے کے گھر سے چاولوں کی ایک پلیٹ آ جائے، شاید ابھی کوئی راہ گیر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے، شاید راحیل خونکر کئی روز سے اسی طرح موت و حیات، امید و بیم کے شکنجے میں جکڑا ہوا اپنی جھونپڑی کے دروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کسی راہگیر یا ہمسائے نے تو اسے دودھ یا چاول لا کر نہیں دیے تھے، البتہ فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی ایک امدادی ٹیم وہاں ضرور آ پہنچی تھی۔ پاؤڈر ملک، گلوکوز کے ڈبوں، بسکٹوں کے پیکٹوں اور وٹامن کی گولیوں سے بھری ہوئی ان کی جیپ دور ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچرڈ سائمنڈ، نیلا ہیٹ پہنے، کالا چشمہ لگائے، جھونپڑی کے عقب میں گھٹنوں کے بال اس طرح دم سادے بیٹھا تھا جیسے مچھلی کا شکار کنڈی لگا کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ناریل کے درخت کی اوٹ میں مس بینکرٹ بھی بائناکولر آنکھوں سے لگائے جھونپڑی کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھی تھی۔ جھونپڑی کے قریب ان کا تیسرا ساتھی دبے پاؤں مورچہ لگا کر مختلف کیمروں سے کھٹاک کھٹاک تصویریں کھینچنے میں مشغول تھا۔ راحیل خونکر جھونپڑی کے دروازے میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو موم بتی کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح لٹکے ہوئے تھے، اور ایک گیدڑ اس کے پاؤں کی ایڑی میں دانت گاڑے کچھ کچر کچر منہ مار رہا تھا۔ راحیل کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ گیدڑ کے منہ سے اپنا پاؤں کھینچ لے۔ یہ ایسا نایاب منظر تھا جو امریکی فوٹوگرافر کو کہیں اور ملنا دشوار تھا۔ اس لیے جب میری جیپ کی آواز سن کر گیدڑ بھاگ گیا تو فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی امدادی ٹیم نے بڑا برا منایا اور وہ دیر تک آپس میں زیر لب بڑبڑاتے رہے۔ فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی وقتاً فوقتاً تملوک کے مضافات کے چکر کاٹتے رہتے تھے، لیکن ان کا دائرہ کار زیادہ تر غریب خانوں کی امداد تک محدود تھا۔ تملوک میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر 8 غریب خانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کراس کی جانب سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے گلوکوز، بسکٹ، وٹامن کی گولیاں، صابن اور تیل اچھی خاصی مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ پاور ہاؤس کے سپروائزرز ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پابندی سے قصبوں اور شہروں کی دکانوں میں فروخت کر ڈالتے تھے۔ ہر پاور ہاؤس کے رجسٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر دگنی تگنی درج کی جاتی تھی تاکہ فالتو راشن حکومت سے وصول کر کے آسانی کے ساتھ بلیک مارکیٹ میں بکتا رہے۔ مکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار سے کبھی نصف خوراک ملتی تھی، کبھی نصف سے بھی کم۔ چائے، چینی اور دودھ روزانہ وصول ہوتا تھا، لیکن تقسیم اسی روز ہوتا تھا جب کوئی بڑا افسر معائنے پر آیا ہوتا تھا۔ غریب خانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کا مکھیا، ذمہ دار یا کوئی معزز شہری ایک پرچی جاری کرتا تھا جس میں متاثرہ افراد کی تعداد، نام، ولدیت، سکونت، اخلاقی کردار اور سیاسی رجحانات کے کوائف کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد سرکل افسر بھی اس پرچی کی تصدیق کرتا تھا۔ ان دونوں مرحلوں میں تاریخ تعویق کے بڑے امکان تھے، لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبول صورت لڑکی بھی شامل ہوتی تھی تو ہر مرحلے پر وہ بڑے مؤثر پروانہ راہداری کا کام دے سکتی تھی۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی رہتا تھا۔ بچوں اور بوڑھوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن سپروائزر سے لے کر سٹور کلرک، اکاؤنٹ کلرک، باورچی، سکا، ماہر سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق جوان عورتوں کی پذیرائی میں منہمک ہو جاتے تھے۔ کوئی انہیں چوری چوری خوشبودار صابن کی ٹکیاں دیتا تھا، کوئی دودھ کا ڈبہ، کوئی بسکٹ، کوئی سگریٹ، کوئی وٹامن کی گولیاں۔ غریب خانہ ہو یا راحیل خونکر کی جھونپڑی، بھوک کی منڈی میں جسم، جان اور جنس کا ایک ہی ریٹ تھا۔
ایک روز میں ایک پور ہاؤس کا معائنہ کر رہا تھا تو 14-15 برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بچی کو دیکھا جو اپنی نیم جاں ماں کا سر اپنی گود میں رکھے سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اس کا نام نور جہاں تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں 2 کبوتر ہوتے اور شہزادہ سلیم اسے دیکھ لیتا تو غریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کسی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی۔ پور ہاؤس کا سارا عملہ بڑی بے چینی سے اس کی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے گز گز بھر کی رال ٹپکتے دیکھ کر میں نے ماں بیٹی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور انہیں قریب کی ایک گاؤں کولا گھاٹ لے گیا۔ وہاں پر ایک کھاتے پیتے مسلمان زمیندار حاجی عبدالرحمن صاحب رہتے تھے۔ وہ خدمت خلق کے لیے بہت مشہور تھے اور وار فنڈ، ریڈ کراس فنڈ، سیلاب ریلیف فنڈ وغیرہ میں بڑی فیاضی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑے ثواب کا عمل ہوگا۔ حاجی صاحب بڑی گرمجوشی سے رضامند ہو گئے۔ بیچاری ماں تو چند روز میں اللہ کو پیاری ہو گئی اور پھر یہ خبر ملی کہ اس کا 40واں کرنے کے بعد حاجی صاحب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا تھا۔ اگر حاجی صاحب اس کار خیر میں تاخیر کرتے تو ان کے کئی بیٹے بھی یہ ثواب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے قرار تھے۔ غریب خانوں کے علاوہ قحط اور طوفان زدہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے 6-7 بند بھی تعمیر ہو رہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے روکنا تھا، لیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی تعمیر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مزدوری کر کے روزگار کمانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ان بندوں کی تعمیر کے متعلق بھی عجیب و غریب شکایات سننے میں آتی تھیں۔ ایک روز میں بائی سائیکل پر سوار ہو کر سب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے اچانک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر نہ کسی زیر تعمیر بند کا نام و نشان تھا، نہ کہیں کوئی مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک چولداری میں البتہ ٹھیکیدار کے پاس PWD کا کچھ عملہ بیٹھا ہوا تھا اور تاڑی پی رہا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجسٹر میں 150 کارندوں کی حاضری کے انگوٹھے بڑی باقاعدگی سے لگے ہوئے تھے اور اس روز کے لیے ان کی مزدوری کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ ٹھیکیدار کے عملے میں 2-3 شخص ایسے تھے جو پچھلے 2 ماہ سے لگاتار فرضی مزدوروں کے نام پر رجسٹر میں ہزاروں جعلی انگوٹھے ثبت کر رہے تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پھٹ کر رستے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔